السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس 12 کے جو اردو کا بک ہے کہکشاں، اس کا پہلا لیسن ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ جن بچوں نے 2025 کے ایگزام میں اپنا اردو سبجیکٹ لیا ہوا ہے وہ لوگ اچھے طریقے سے اپنی تیاری کر سکیں۔ لہٰذا بلا تاخیر چلیے آج کے ٹاپک پہ چلتے ہیں اور دھیان سے اس کلاسز کو دیکھیے۔ میرے دوستوں، کلاس 12 اردو لیسن نمبر 1۔ اس لیسن کا پہلا لیسن کا لیکھک جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ ہے۔ کون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ یہ پہلا لیسن کا لیکھک جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ ہے۔ انہوں نے اپنے استاد، اپنے ٹیچر نذیر احمد کے نام سے لکھا ہے۔ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ اس لیسن کا نام یہی ہے، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ یہ فرحت اللہ بیگ جو ہے نذیر احمد کے شاگرد ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ ہیں، اور نذیر احمد جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد ہیں۔ تو میرے دوستو، زیادہ تر ایگزام میں جو ہے مصنف کی ڈیٹیلز سے کوشچن آتے ہیں، تو لہٰذا لیسن کے جو مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ، چلیے ان کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو پہلا لیسن مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، یہ ایک خاکہ ہے۔ خاکہ کیا ہے اس کو بعد میں ہم سمجھیں گے، سب سے پہلے ان کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر لیا جائے۔ ان کے جد امجد مرزا افضل بیگ، یعنی ان کے پردادا، مرزا فرحت اللہ بیگ کے پردادا مرزا افضل بیگ بدخشاں کو ترک کر کے، یعنی بدخشاں میں رہتے تھے اور بدخشاں کو ترک کر کے، یعنی بدخشاں کو چھوڑ کر کے، ترک مطلب چھوڑنا ہوتا ہے، تو بدخشاں کو ترک کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ جو ہیں بدخشاں کو چھوڑ کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو پیدائش ہے اگست 1850 عیسوی میں ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ اگست 1885 عیسوی میں، اور ان کی وفات یعنی ان کی موت، ان کا مرتو جو ہے 27 اپریل 1947 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی پیدائش جو ہے اگست 1885 عیسوی میں ہوئی، اور ان کی وفات، ان کا انتقال جو ہے 27 اپریل 1947 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے دادا کا نام، ان کے دادا جی کا نام ہے مرزا عبداللہ بیگ۔ ان کے دادا کا کیا نام ہے؟ مرزا عبداللہ بیگ۔ اور ان کے والد یعنی ان کے پتا جی کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ ہے۔ ان کے پتا جی کا کیا نام ہے؟ مرزا حشمت اللہ بیگ۔ ان کی والدہ یعنی ان کی ماتا جی کا نام مشرف جہاں بیگم ہے۔ کیا نام ہے؟ ان کے والدہ کا کیا نام ہے؟ مشرف جہاں بیگم۔ اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کی تو سب سے پہلے بسم اللہ خوانی کی، تو ان کا بسم اللہ خوانی جو ہے سید ولی اللہ صاحب نے کرایا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی بسم اللہ خوانی کس نے کرائی؟ سید ولی اللہ نے۔ اور قرآن شریف کی تعلیم جو حاصل کیے مولوی قمر الدین صاحب سے۔ قرآن شریف کی تعلیم کہاں سے حاصل کیے؟ کس سے حاصل کیے؟ مولوی قمر الدین صاحب سے۔ ان کی پھوپھی کا نام ہے حسن جہاں بیگم۔ ان کے پھوپھی کا کیا نام ہے؟ حسن جہاں بیگم۔ آئیے ان کے بارے میں کچھ پوائنٹ لکھے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جن کا جاننا ضروری ہے، اور زیادہ تر ان پوائنٹ میں سے ایگزام میں سوال آتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس پوائنٹ کو خوب غور سے سنیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے ہندو کالج میں
1901 ईस्वी में दाखिला लिया। مرزا فرحت اللہ بیگ نے ہندو کالج، ایک کالج کا نام ہے جس کا ہندو کالج، اس کالج میں 1901 عیسوی میں داخلہ لیا، یعنی اپنا ایڈمیشن لیا۔ اور مرزا فرحت اللہ بیگ نے 1903 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ کیے، یعنی اس اسکول سے، ہندو کالج جو اسکول ہے، جو کالج ہے، اس کالج سے 1903 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ کیے۔ اور اس کے بعد جو ہے تلاش معاش کے سلسلے میں، یعنی روزی روٹی کے سلسلے میں حیدرآباد آ کر وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم مقرر ہوئے۔ یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہے تلاش معاش، یعنی روزی روٹی کے تلاش کے سلسلے میں حیدرآباد آ کر وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم مقرر ہوئے۔ معلم یعنی ٹیچر مقرر ہوئے۔ 1939 عیسوی میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ آفیسر بنے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ 1939 عیسوی میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ آفیسر بنے، اور اس عہدے سے 1942 عیسوی میں، اس عہدے سے 1942 عیسوی میں سبکدوش ہوئے، یعنی اس عہدے سے 1947 عیسوی میں جو ہے ریٹائر ہو گئے۔ اگست 1908 عیسوی میں ان کی شادی، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی۔ اگست 1908 عیسوی میں مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی یہ اہلیہ نسیمہ سلطانہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے دوسری شادی حمیدہ سلطانہ سے کرتے ہیں، یعنی دوسری شادی جو ہے حمیدہ سلطانہ سے ہوئی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن چلیے ان کے کچھ تصنیفوں کے بارے میں، ان کے کچھ کتابوں کے بارے میں جاننا ہم لوگوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ پھول والوں کی سیر، ایک اور کتاب لکھے ہیں جس کا نام ہے پھول والوں کی سیر۔ پھر آگے ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے انشاء۔ کیا ہے؟ انشائیہ۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دیوان یقین۔ کیا نام ہے؟ دیوان یقین۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے دیوان نظر۔ کیا نام ہے؟ دیوان نظر۔ میری داستان، اس کے بعد لکھتے ہیں میری شاعری۔ کیا لکھتے ہیں؟ میری شاعری۔ اور ایک مضمون لکھتے ہیں جس کا نام ہے مضامین فرحت۔ کیا نام ہے؟ مضامین فرحت۔ یہ رہا مصنف کے بارے میں ڈیٹیلز۔ انہوں نے، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ نے، جو پہلا 12th کلاس کا جو اردو کا بک ہے کہکشاں، اس کا پہلا چیپٹر جو ہے، اس کا لیکھک جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگوں نے جان لیا۔ اور وہ چیپٹر جو ہے ایک خاکہ ہے، یعنی ایک کہانی ہے۔ اس کو جو ہے اگلے ویڈیو میں ہم لوگ اس کہانی کو جانیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ ان بچوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جنہوں نے 2025 کے ایگزام میں اردو سبجیکٹ لیا ہے، اور وہ بچے جو ہے اپنی خوب اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ اگر جو بچے نوٹس یا PDF چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اس نمبر پر ضرور سمپرک کریں۔ نمبر یہ ہے 7323920974۔ اگر کسی بچے کو PDF یا نوٹس چاہیے، وہ ضرور اس نمبر پر سمپرک کرے
اور فری آف کاسٹ جو ہے PDF اور نوٹس دیا جائے گا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔